بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 7th class. Here is your today's histories lecture. 7th class we were doing chapter number 2. ہم نے چیپٹر نمبر 2 کے ریڈنگ لانگ کوسچنس کر لیے تھے. اس کے بعد ہم نے اس کی آبجیکٹیو بھی کر لی تھی. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا شارٹ کوسچنس. چیپٹر 2 از مغل امپائر کنسالیڈیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا شارٹ کوسچنس. Write down short answers of the following questions. Question number 1 is Second Battle of Panipat was fought between which opponents? پانی پت کی جو دوسری بیٹل ہے وہ کن اوپوننٹس کے بیچ میں لڑی گئی تھی؟ اس کا آنسر تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن بیٹے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ پہلی جنگ جو پانی پت کی ہے وہ کن اوپوننٹس کے بیچ لڑی گئی تھی، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اس کوسچن کا آنسر میں آپ کو بتاتی ہوں. سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین اکبر اینڈ ہیمون بقالز آرمیز. ہیمون بقال کون تھا؟ اے فارمر منسٹر آف ہمایوں. ہمایوں کا ایک جو وزیر تھا اس نے کچھ علاقوں پہ اپنا قبضہ جمایا تھا، اپنی حکمرانی کا دعویٰ کیا تھا، تو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اکبر نے اس کے خلاف لڑی تھی. سیکنڈ بیٹل آف پانی پت آپ کو یاد ہوگا 1556 میں لڑی گئی تھی. تو آنسر آپ لکھیں گے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین اکبر اینڈ ہیمون بقالز آرمیز. کوسچن نمبر 2 ہے واٹ از مینٹ بائی منصب داری سسٹم؟ منصب داری کا جو نظام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ Instead of granting jagirs, king started to assign mansab. منصب کا مطلب ہے title with responsibilities. جیسے وہ 11,000 3,000 5,000 کا ٹائٹل دیتے تھے اور اس کے اکارڈنگلی رسپانسبلٹیز ہوتی تھی. To the officials in civil and military categories. This was called منصب داری سسٹم. یعنی بادشاہ جاگیر عطا کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ منصب عطا کرتے تھے، ایک ٹائٹل دیتے تھے جس کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں، اور یہ آفیشل سول بھی ہوتے تھے اور ملٹری میں بھی ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں. تو اس سسٹم کو منصب داری سسٹم کہتے ہیں. کوسچن نمبر 3 از وین ڈڈ اکبر کانکرڈ بنگال؟ اکبر نے بنگال کب فتح کیا؟ ان 1576 AD اکبر کانکرڈ بنگال. اکبر نے بنگال کو 1576 میں فتح کیا. ان ٹائم آف جہانگیر استاد منصور واز ماسٹر آف وچ آرٹ؟ جہانگیر کے ٹائم میں استاد منصور جو تھے وہ کس آرٹ کے استاد مانے جاتے تھے، کس آرٹ کے ماسٹر تھے، ماہر تھے؟ استاد منصور واز ماسٹر آف پینٹنگ اینیمل فگرز. استاد منصور جو ہیں وہ جانوروں کی پینٹنگز بنانے کے ماسٹر مانے جاتے تھے. استاد منصور واز ماسٹر آف پینٹنگ اینیمل فگرز. رائٹ ڈاؤن دا نیمز آف امپورٹنٹ بلڈنگز ایز ریپرزینٹیو آف دی کلچر اینڈ آرکیٹیکچر آف شاہ جہانز رین. شاہ جہان کے دور کی نمائندہ جو ہیں وہ کلچر اور آرکیٹیکچر کی نمائندہ کچھ عمارتوں کے، کچھ بلڈنگز کے نام بتانے ہیں جو شاہ جہان کے دور میں بنائی گئی تھی. نمبر 1 تاج محل ان آگرہ. نمبر 2 ریڈ فورٹ ان دہلی. آگرہ کا تاج محل، دلی کا لال قلعہ. وزیر خان ماسک ان لاہور. لاہور کی وزیر خان مسجد. شالامار گارڈنز اینڈ شیش محل ان لاہور فورٹ. اور قلعہ لاہور میں شیش محل. یہ وہ بلڈنگز ہیں جو شاہ جہان کے دور کی نمائندگی کرتی ہیں. یہ 5 کوسچنز ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آپ نے بہت نیٹ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے.